پورے گاؤں میں خاموشی کا سماں تھا۔ رنگ برنگی چڑیاں اپنے رب پاک کی ثنا خوانی کرتی اپنی خوبصورت آواز میں حسین صبح کی برکتوں کی نوید سنا رہی تھی۔ گاؤں کی کچی زمین پر رات بارش کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اذان شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا۔ گاؤں کی عورتیں اپنے خاندان کی خدمتوں میں بستر سے اٹھتی چولہا چوکی سنبھالنے لگیں۔ یہ گاؤں باقی گاؤں کے لحاظ سے کافی حد تک حکم اختیار تھا، کیونکہ یہاں پر شاہ سہیں کی حکومت تھی۔ قاسم شاہ سہیں اس گاؤں کے سرپنچ تھے۔ برسوں سے انہی کا خاندان اس گاؤں کی دیکھ رکھ کر رہا تھا۔ اس وقت صبح کے 5 بجے تھے۔ حویلی کے سب نوکر شاہ سہیں کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی اذان ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ شاہ سہیں کو سستی سے نفرت تھی اور اس حویلی کے ملازموں کو شاہ سہیں کے غصے سے خوف آتا تھا۔ شاہ سہیں کی مرضی کے خلاف اس حویلی میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس حویلی میں تو کیا اس گاؤں میں بھی شاہ سہیں کی مرضی کے خلاف پتہ تک نہیں ہل سکتا تھا۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نرمی سے پیش نہ آتے تھے۔ لوگ انہیں سخت گیر کہتے تھے، کیونکہ اپنے 2 جوان بیٹوں اور داماد کو دفناتے ہوئے ان کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ گرا۔ اس حویلی میں برسوں سے صرف شاہ سہیں کی ہی چلتی آئی تھی اور آگے بھی نہ جانے کتنے برسوں تک ان کی ہی چلنی تھی۔ ان کے اصول، ان کا رعب پورے خاندان کے ساتھ پورے گاؤں پر پھیلا ہوا تھا۔ قتل و غارت کے معاملوں سے لے کر گاؤں کے گھر گھر کے پانی کا معاملہ تک شاہ سہیں خود سنبھالتے تھے۔ یہ گاؤں ان کے لیے صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ان کا اپنا گھر تھا، ان کا خاندان تھا، جس کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آج سے 18 سال پہلے اس حویلی پر ملکوں کا ایسا قہر ٹوٹا جو ان کا خاندان تباہ کر گیا، ان کے گھر کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ ان کی 5 اولادیں، سب سے بڑے عالم شاہ، ان کے بعد حالم شاہ، ان کے بعد بیٹی رضوانہ شاہ اور پھر احمد شاہ، اور ان سب کے بعد ان کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی اہانہ، جس کا نام لیتے ہوئے بھی اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ اس حویلی کے سبھی لوگ شاہ سہیں کے لیے بہت اہم تھے، سوائے حوریہ کے۔ وہ معصوم سی بے قصور لڑکی اس گھر میں ہر کسی کی نفرت کا شکار تھی، اور اس نفرت کی وجہ اس کی اماں اہانہ شاہ نہیں بلکہ باپ احسن ملک تھا۔ اس کا باپ جیسے اس نے زندگی میں کبھی دیکھا تک نہ تھا، جس کا لمس اس نے کبھی محسوس ہی نہ کیا تھا۔ اس شخص کی نفرت کی وجہ سے وہ اپنی حویلی کے بیچ نفرتوں کا شکار تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ وہ ان سب کی نفرتوں کا شکار کیوں ہے۔ نانا سہیں اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک کردم لالا تھے جو اس سے محبت سے پیش آتے۔ محبت سے تو مقدم لالا بھی پیش آتے تھے، لیکن وہ خود کو لالا نہیں کہنے دیتے ہیں۔ وہ اسے اپنی نظروں سے بہت کچھ پیغام دیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی نظروں کے پیغامات سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ اتنی بھی بچی نہ تھی۔ وہ کبھی مقدم شاہ کی محبت کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ اپنی اوقات اس حویلی میں اچھے سے سمجھتی تھی۔ کردم لالا اور مقدم لالا کے علاوہ اگر تائشہ کی بات کی جائے تو اسے صرف اپنے مطلب کے وقت ہی حوریہ کی یاد آتی تھی۔ اس بے زر سی لڑکی سے تائشہ کو بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے، سوائے کردم شاہ کے؟ وہ اس کے بچپن کا منگیتر تھا، اس کا ساتھی تھا، اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ تائشہ کا ہر جذبات اس کے ساتھ جڑا تھا، لیکن کردم کے خیالات اس سے تھوڑے الگ تھے۔ اس کا کہنا تھا، انگوٹھی پہنا دی ہے، شادی بھی کر لوں گا، لیکن یہ پیار محبت کی میٹھی باتیں کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ شادی کے بعد ہی سوٹ کرتا ہے، شادی سے پہلے یہ سب فضولیات ہے۔ منگنی کوئی ایسا مضبوط رشتہ نہیں جس کی بنا پر وہ تائشہ کو خوابوں کی دنیا دکھانا شروع کر دے۔ کردم کی نظروں میں منگنی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اہمیت تھی تو صرف اپنے دادا سہیں کی زبان کی، جس کی وجہ سے تائشہ کردم شاہ اس کے نام پر بیٹھی تھی۔ رضوانہ خالہ سہیں نے ابھی ابھی کچن میں قدم رکھا تھا، لیکن ہر روز کی طرح آج بھی پہلے حوریہ کو یہاں دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ صبح صبح اس منحوس کی شکل دیکھ لی، سارا دن ہرا گزرے گا۔ کتنی بار کہا ہے صبح صبح یہ شکل مت دکھایا کرو، منحوس کہیں کی۔ خالہ سہیں کچن سے باہر نکل گئی تھیں۔ ان کا صبح صبح حوریہ کی شکل دیکھ کر اپنا موڈ مزید خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حوریہ کو ان سب باتوں کی عادت تھی، لیکن ہر روز یہ بات برداشت کرتے کرتے وہ نازک سی لڑکی اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مامی سہیں کی طرف دیکھا، جو ہر روز کی طرح صبح کچھ سن کر بھی خاموش تھیں، جیسے یہاں جو کچھ ابھی ابھی ہوا ہے ان سب سے بالکل انجان ہو۔ 18 سال پہلے ماموں سہیں کے انتقال کے بعد اب تک وہ سوائے مقدم سہیں اور نانا سہیں کے کسی سے بات نہ کرتی۔ انہیں سوائے اپنے باپ کے کسی سے مطلب نہ تھا۔
حویلی میں کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، انہیں کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ خالہ سئی کی باتیں اگنور کرتے ہوئے حوریہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ناشتہ اٹھا کر باہر لے آئی، جبکہ اس کے پیچھے مامی سئی نے بس ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کردم لالا کمرے میں ناشتہ کریں گے۔ خالہ سئی کی نگاہوں کو آگے پیچھے جاتے دیکھ کر وہ فوراً بولی، کسی نے پوچھا ہے تم سے؟ ہر بات میں ٹانگ نہ اڑایا کر، خالہ سئی غصے سے کہتی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی، وہ جو کب سے نفرت زدہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اچانک ہی ان کی نظر میں اپنی بیٹی کے لیے محبت امر آئی۔ جا تائشہ، کردم سے اوپر ہے، جا کے ناشتہ دے آ۔ اماں سئی کے کہنے پر تائشہ آگے آئی اور حوریہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لی تو حوریہ نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹرے اس کے حوالے کر دی، جس پر وہ شرماتی ہوئی کردم کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے ہلکی سی دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی اور اجازت ملتے ہی دروازے کی حد پار کرتی اندر داخل ہو کر اپنے محبوب کا دیدار کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی کردم کے بے شکن ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ کردم سے ہی حوریہ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ بیچاری، جس دن آپ گھر پہ ہوتے ہیں آپ کا ناشتہ بناتے ہوئے لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اماں سئی نے کہا کہ یہ سارے کام میری ذمہ داری ہیں اور یہ مجھے کرنے چاہیے۔ آج نہیں تو کل حوریہ چلی جائے گی اور آپ کو تو اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کردم سئی کہ آپ اپنے سارے کام اسی سے کرواتے ہیں، لیکن یہ سب میری ذمہ داری ہے جو مجھے سمجھنا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا ناشتہ بنا دیا۔ وہ نظریں جھکائے جھوٹ بولنے لگی، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا تو تم کیوں آئی ہو؟ اس کی شرموہی آنکھوں اگنور کیے بولا، وہ جو اسے دیکھ کر اپنی بے چین نظروں کو سکون دینے آئی تھی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ پائی۔ میں پہلے بھی منع کر چکا ہوں تائشہ، اب بھی منع کر رہا ہوں، شادی کے بعد تمہیں اسی کمرے میں آنا ہے، اور اس گھر میں ہی نہیں بلکہ اس پورے گاؤں میں میری بہت عزت ہے اور تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نوکروں کی نظر میں آ کر تم بدنام ہو جاؤ، کیونکہ اپنے خلاف میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن دادا سئی کی عزت پر ہڑف ہے تو خود کو ختم کر دوں گا۔ اس طرح سے نہ کہیں کردم سئی، تائشہ نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے تائشہ، کردم نے اس پر زیادہ سختی سے کہا تو وہ نظر جھکاتی کمرے سے باہر گئی۔ اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ وہ آج 3 دن کے بعد گھر ہے اور اس سنگ دل محبوب نے اسے جی بھر کر دیکھنے بھی نہ دیا۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جبکہ کھانا کا پہلا نوالا لیتے ہی کردم سمجھ چکا تھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ اسے تائشہ کی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ اس سے جڑی ہر بات پر جھوٹ بولتی تھی۔ اپنے بیٹے کا ناشتہ بنا کر وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ نازیہ نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کو، جو ان سے بے خبر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ رات دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے وہ بہت دیر سے واپس آیا تھا۔ مقدم شاہ زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں، زندگی جینے والوں میں سے تھا۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہا تھا۔ کردم شاہ کے مقابلے میں وہ ذرا لاپرواہ تھا۔ اس کی زندگی میں 3 چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھیں، ایک اس کی ماں، دوسری اس کی آزادی اور تیسری حوریہ۔ حوریہ کے لیے اس کے جذبات نازیہ بچپن سے ہی دیکھتی آئی تھی۔ وہ اسے لے کر بہت ٹچی تھا۔ نازیہ جانتی تھی کہ وہ حوریہ کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے، لیکن وہ حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس حقیقت کا سامنا۔ وہ اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک مقدم شاہ نے اس سے خود اس بارے میں کوئی بات نہ کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل مقدم شاہ اپنی ماں کو اپنی پسند ضرور بتائے گا۔ لیکن اس معاملے میں وہ کچھ حد تک پرسکون بھی تھی، کیونکہ مقدم شاہ کا بچپن سے ہی رشتہ اس کے چچا زاد سویرا سے طے تھا، جس کی پیدائش پر ہی مقدم شاہ کے بابا حالم شاہ نے سویرا کے ہاتھ میں مقدم شاہ کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ احمد شاہ لندن میں اپنے 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اب تک انہیں سویرا کی شادی کے سلسلے میں یہاں آ جانا چاہیے تھا، لیکن بابا سئی کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ابھی تک یہاں نہ آئے تھے۔ بابا سئی ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بابا سئی کی ناراضگی بالکل صحیح تھی۔ اس معاملے میں گھر کا کوئی فرد کچھ نہ کہتا۔ احمد شاہ کو معاف کرنا یا سزا دینا بابا سئی کے ہاتھ میں تھا۔ اٹھ جائیں بیٹا سئی، صبح ہو چکی ہے۔ آپ کے دادا سئی کا آرڈر ہے کہ آپ کو 9 بجے ڈیرے پر پہنچنا ہے۔ نازیہ نے محبت سے مقدم شاہ کو جگانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گا، اس لیے دادا سئی کا نام لینا بہت ضروری تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ 9 بجے سے ڈیرے پر پہنچنا تھا۔ دادا سئی اپنے دونوں پوتوں میں گاؤں کے غریب اور بے بس لوگوں کے لیے احساس دیکھنا چاہتے تھے۔ کردم تو اس معاملے میں مقدم سے بہت آگے تھا۔ وہ گاؤں والوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا۔ سارے گاؤں کو یقین تھا
کہ اس گاؤں کا اگلا سرپنچ کردم شاہ ہوگا، لیکن دادا صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دونوں پوتوں کو آزمائیں گے۔ جو اس گدی کے لائق ہوا اسی کو یہ گدی دی جائے گی۔ لیکن اب وہ مقدم سے نا امید ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ مقدم کو گدی میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ اسے سب سے زیادہ اپنی آزادی پیاری تھی، جس میں وہ کسی قسم کا انٹرفیئر برداشت نہیں کر سکتا۔ صبح بخیر میرا چندا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر نازیہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ بابا صاحب بہت تعریف کر رہے تھے۔ صبح آپ کی کہہ رہے تھے کہ آپ شیر کا شکار کر کے لائے ہیں، نازیہ مسکراتے ہوئے بتانے لگیں اور ساتھ میں اس کا ناشتہ میز پر لگانے لگیں، جبکہ وہ ان کی باتوں پہ مسکراتا فریش ہونے چلا گیا۔ جلدی کرے بیٹا صاحب، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نازیہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آیا اور ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ جب رات شراب پی کے سوتا تھا تو صبح اپنی ماں سے تب تک بات نہیں کرتا تھا جب تک اس کی شراب کی بدبو اس کے منہ سے چلی نہ جائے۔ دادا صاحب نے اپنے پوتوں کی ہر طرح کی آزادی دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نازیہ اپنے بیٹے کو بری عادتوں کی طرف جانے سے روک نہ پائی۔ دادا صاحب کا کہنا تھا کہ وہ خاندانی جاگیر ہے اور اس طرح کی آزادی ان کے خاندان کے ہر مرد کو دی جاتی ہے، لیکن اتنی بری عادتوں کے باوجود بھی مقدم شاہ اپنے بڑوں کی عزت اور احترام میں کبھی کمی نہ کرتا، جبکہ یہی ساری آزادیاں کردم کو بھی میسر تھیں۔ لیکن آوارہ گردی، شراب، رات دیر تک پارٹیاں، یہ سب کردم کو ہرگز پسند نہ تھا۔ اسے بس ڈیرے پہ جانا اچھا لگتا تھا، وہاں نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھا رہتا تھا۔ اسے محفل پسند نہ تھی، وہ تنہائی پسند تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتا تھا۔ اماں صاحب آپ کے ہاتھ میں جادو ہے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ نازیہ اپنے وجاہت کے منہ بولتا ثبوت بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے باپ کے ساتھ نقش چرائے ان کے سامنے بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ اس کی خوبصورتی لفظوں کی محتاج نہ تھی، اس کی گہری سی آنکھیں ہی سامنے والے کو اپنا اسیر کر لیتی تھیں، اور وہ ہر صبح اس کو اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کرواتی تھیں۔ اور جس دن وہ ان کے سامنے ناشتہ کیے بغیر چلا جائے، ان کا سارا دن بے چینی سے گزرتا۔ بس سارا دن ایک ہی سوچ پر سوار رہتی، نہ جانے ان کی بیٹی نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ اور مقدم شاہ جانتا تھا کہ اس کی ماں سوائے اس کے حویلی میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ چاہے جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، اپنی ماں کے لیے ہر روز وقت نکالتا تھا، جو اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ ان کا خاص آدمی صدیق بہت دنوں سے ہی سویرا پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ سویرا کی جو خبریں انہیں مل رہی تھیں، اس کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ غصہ تھے۔ سویرا کا باہر لڑکوں کے ساتھ گھومنا، شراب نوشی کرنا، یہ ان کے خاندان کی عورتوں کی روایات نہ تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں پر کوئی پابندی نہ لگائی تھی۔ شاید یہی اس کا نتیجہ تھا، جو سویرا مکمل ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ انہیں سویرا پر بہت غصہ تھا۔ اس وقت رات کے 1 بجے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صدیق نے جس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا وہ ایک انگریز تھا، اور احمد شاہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی بہت جلد اس انگریز کی وجہ سے ان سے بغاوت کرنے والی ہے۔ اور حقیقت یہی تھی کہ سویرا صرف اور صرف مقدم شاہ کی امانت تھی۔ اس کی آزادی اپنی جگہ، لیکن وہ یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ ایک یہی آخری سہارا تھا، حویلی واپس جانے کا، بابا صاحب سے ملنے کا، ان سے معافی مانگنے کا، اور ان کی لاڈلی بیٹی ان سے یہ آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتی تھی، جو انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ سویرا یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ احمد شاہ نے غصے سے اپنی بیٹی سے کہا۔ بابا صاحب میں اپنے فرینڈ کے ساتھ تھی، اور آپ کو تو پتہ ہے فرینڈ کے ساتھ وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ احمد شاہ پر بہت کچھ ظاہر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے احمد شاہ کا ہاتھ اٹھا۔ تھپڑ کی گونج نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھڑکن دوڑ کر نیچے آئی، لیکن احمد شاہ کو غصے میں دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی۔ احمد شاہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بابا صاحب آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا یہ انلیگل ہے۔ سویرا اپنی تمیز اور تربیت کو پیروں تلے رونتے ہوئے بولی۔ بدتمیز، تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا انلیگل ہے؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی سچ میں نشے کی حالت میں ہے، بیہودہ لباس میں ان کے سامنے کھڑی ہے، اور اب اس کی گستاخانہ لہجے نے انہیں مزید طیش دلا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہی کی دی گئی چھوٹ کا نتیجہ تھا۔ کان کھول کر سن لو سویرا، یہ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو، ایک ایک بات کی خبر ہے مجھے۔ ان لڑکوں سے اپنی دوستی ختم کرو، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے تمہاری آزادی چھین لوں۔ اور ایک بات، جو خبریں مجھے مل رہی ہیں ان میں سے 1% بھی سچ ہوا تو آپ نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے۔ کیوں بابا صاحب؟ یہ سب کچھ آپ نے یہ جاننے کے لیے کیا ہے کہ آپ پتہ لگا سکے کہ میرا بوائے فرینڈ ہے یا نہیں؟ تو سن لے،
ولیم میرا بوائے فرینڈ ہے۔ چٹاخ۔ اس کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ احمد شاہ کا ہاتھ پھر سے اٹھا۔ خبردار جو تم نے یہ بات دوبارہ کی، کان کھول کر سن لو سویرا، مقدم شاہ کی امانت ہو تم۔ اس گھر میں اور اس امانت میں خیانت احمد شاہ مرتے دم تک نہیں کرے گا۔ صدیق آج کے بعد یہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ اپنے خاص ملازم کو آرڈر دیتے ہوئے جانے لگے۔ نہیں بابا سئی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی اس گھر میں روکنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں جاؤں گی، اور آپ جانتے ہیں اس ملک کا قانون آپ کے حکم کا غلام نہیں ہے۔ وہ بنا خوف و ڈر کے بولی، نہیں بیٹا سئی، آپ کے بابا سئی کے آگے اس ملک کے قانون کی کوئی اوقات نہیں۔ جو اولاد کو باغی کر دے اس قانون کو ہم اپنے پیروں کی جوتی کے نیچے کچلتے ہیں۔ وہ مغرورانہ انداز میں کہتے ہوئے زینے چڑھنے لگے۔ ان کا ارادہ دھڑکن کے پاس جانے کا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس سے وہ کتنا ڈر گئی ہوگی، اس بات کا انہیں اچھے سے اندازہ تھا۔ سویرا ضد اور اکڑ کے معاملے میں احمد شاہ پر تھی، جبکہ دھڑکن ہر معاملے میں اپنی ماں پر تھی۔ ڈر، پیار، احساس، شرارت اس کی ہر بات میں تھی۔ انہیں اپنی جان سے پیاری بیوی یاد آتی۔ دھڑکن کے ہر انداز میں ملائکہ کا عکس جھلکتا تھا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ احمد شاہ کو ان کی یہ بیٹی ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ عزیز تو سویرا بھی بہت تھی، لیکن اس کی اکڑ اور ضد پن اسے احمد شاہ سے دور کر رہا تھا۔ تم کالج نہیں گئی ابھی تک حوری؟ کردم شاہ بھی نیچے آیا تھا۔ اس کا ارادہ ڈیرے پر جانے کا تھا۔ نہیں کردم لالا، وہ آج ڈرائیور چچا کسی کام کے سلسلے میں شہر چلے گئے ہیں، اسی میں آج چھٹی پر ہوں، میں نہیں جا پائی۔ حوریہ نے وجہ بتائی۔ تو مجھے جگا لیتی، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں، تم اس طرح لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ اس کا نتیجہ جانتی ہو نا تم؟ کردم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ شروع سے ہی عورتوں کی تعلیم کے حق میں تھا۔ وہ تائشہ کو بھی آگے پڑھنے کا کئی بار کہہ چکا تھا، لیکن اسے آگے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ لالا آپ سو رہے تھے، اور ویسے بھی 3 دن کے بعد آپ ٹھیک سے آرام کر رہے تھے، مجھے آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ حوریہ نے نظریں جھکا کر کہا، آئندہ اپنا دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاچا نہ ہو تو مجھے کہہ دیا کرو، ورنہ مقدم سائیں بھی گھر پہ ہی ہوتے ہیں اس وقت، کردم نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو مقدم کا نام سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ وہ جب بھی اس سے اکیلے میں ملتا عجیب عجیب باتیں کرتا، اسے تو مقدم کی کچھ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، لیکن اس کی پیام دیتی نظریں اسے بہت عجیب خوف میں مطلع کر دیتی۔ وہ منہ سے کم آنکھوں سے زیادہ باتیں کرتا تھا۔ مقدم شاہ کی باتوں کے بارے میں اس نے کئی بار کسی نہ کسی کو بتانے کے بارے میں سوچا، لیکن اس حویلی میں مقدم شاہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ نانا سئی کے لاڈلے تھے۔ انہیں تو بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خالہ سئی تو اس سے کلام تک کرنا پسند نہ کرتیں۔ مامی سئی تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھیں، اور ویسے بھی مامی سئی کے تو وہ بیٹے تھے۔ تائشہ سے کہتی تو وہ اس کا مذاق اڑا دیتی، کیونکہ مقدم شاہ پر تو پورے گاؤں کی لڑکیاں مرتی تھیں۔ کردم لالا سے اس طرح کی بات کرنا ناممکن تھا۔ کردم ڈیرے پہ جا چکا تھا، جبکہ اس کی آج کالج سے چھٹی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنا فیورٹ کام کوکنگ کرنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ احمد شاہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئے۔ دھڑکن نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری جان اداس ہے؟ دھڑکن کے ہاتھوں میں ملائکہ کی تصویر دیکھ کے وہ آگے بڑھے۔ بابا سئی، آپ دیدہ پر غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھے تو پوچھنے لگی۔ آپ کی دیدہ تنگ ہی بہت کرتی ہے، میں کیا کروں؟ احمد شاہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائے کہ سویرا کیا کر کے آئی ہے۔ وہ اسے نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کس طرح سے ان کے سامنے ان کی عزت کو لڑکوں کے ساتھ پارٹی اور کلبوں میں برباد کر رہی ہے۔ بابا سئی، انہوں نے آپ کو سوری بولا ہوگا نا؟ وہ معصومیت سے بولی تو بابا نے نام میں سر ہلایا۔ پھر تو ڈانٹ پڑنی چاہیے، لیکن آپ نے ان کو تھپڑ کیوں مارا؟ دھڑکن نے پھر پوچھا۔ اس کی غلطی بہت بڑی تھی، احمد شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی دھڑکن ان کی بات کو سمجھ جائے گی۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، احمد شاہ نے کہا، اور پھر دھڑکن کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے لگے، جو ہمیشہ سے پاکستان جانا چاہتی تھی۔ سچ بابا سئی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان جا رہے ہیں؟ تھینک یو بابا سئی، ہم پاکستان جا رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا، میں دادا سئی سے ملوں گی۔ وہ خوشی سے بیڈ پر اچھلنے لگی تو احمد شاہ نے ہنستے ہوئے اپنی باہیں کھولیں۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ اسے اپنے سینے سے لگایا تو انہیں لگا جیسے وہ اپنا ہر درد بھول گئے ہیں، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ سویرا کو مقدم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر دھڑکن، اس کا تو انہیں یقین تھا کہ وہ کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔ تم کالج نہیں گئی؟ اسے کچن میں کھڑا دیکھ کر وہ یہیں آ گیا۔ وہ ویسے بھی اسے دیکھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، جبکہ اپنے پیچھے اچانک اس کی آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ ارے تم ڈر گئی؟ کتنی بار کہا ہے تمہیں، عادت ڈال لو، ساری زندگی ڈرتی رہو گی کیا؟ مقدم شاہ نے فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا۔
مقدم لالا، آپ اچانک کچھ چاہیے آپ کو؟ حوریہ نے اس کے قریب آنے پر گھبرا کر پوچھا، جبکہ اس کے اس طرح سے گھبرانے پر اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے انابی لب مسکرائے تھے۔ تم، ایک لفظی جواب آیا۔ حوریہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، جو جان لوٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نگاہیں جھکا گئی۔ میرا مطلب ہے تم کالج نہیں گئی آج؟ مجھے تو لگا تھا کہ دیدار محبوب آج بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جملہ اس نے کم آواز میں کہا تھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سننے کی ناکام سی کوشش کی تھی اس نے۔ وہ آج ڈرائیور چچا نہیں آئے، نانا صاحب نے انہیں شہر بھیجا ہے۔ حوریہ نے نگاہیں نیچے رکھ کر جواب دیا۔ تو مجھے دگا دیتی، غلام ہر وقت حاضر خدمت ہے۔ مقدم نے ایک اور قدم کا فاصلہ کم کیا۔ جو بڑی مشکل سے کھسکتے ہوئے حوریہ نے فاصلہ قائم کیا تھا وہ پھر سے ختم ہو گیا۔ وہ مقدم لالا، کتنی بار سمجھایا کہ مجھے لالا کہہ کر مت پکارا کرو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے اسے اسی طرح سے کچن میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کا تو کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ اماں صحیح سے بات کرتا ہوں کہ وہ حور کے رشتے کی بات کریں۔ دلہن بن کے میرے کمرے میں آؤ گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مقدم شاہ کے جذبات تمہارے لیے کس حد تک بے لگام ہو چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اپنی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس سے آگے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔